بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ صدق اللہ رب العظیم۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے دو نکتے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک نکتہ سورۃ یاسین سے اور دوسرا نکتہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے، ساتھ توجہ دیں گے تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ان دو نکتوں کو بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ یاسین کے اندر تقریباً 83 آیات ہیں۔ ان کے اندر جو 83 آیات ہیں گفتگو تقریباً 5 حصوں میں ہوئی ہے۔ ہم اگر سورہ یاسین کو دیکھیں تو اس کے اندر 5 حصے ہیں کہ جن کے اندر گفتگو ہوئی ہے۔ پہلی گفتگو 12 آیات کے اندر ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسری گفتگو 13 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 32 تک دوسری گفتگو ہوئی ہے۔ ان 32 آیات میں جو لب لباب بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یعنی خداوند منان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یاسین ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے، سبحان اللہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے انسانیت کو خطرات سے آگاہی دے سکیں، انذار کر سکیں۔ اب جن کے دلوں کے اندر خشیت ہوگی وہ اس بات کو قبول کر لیں گے، لیکن جن کے دلوں کی اوپر غفلت کی مور لگ چکی ہوگی وہ قرآن جیسی ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو پیغام پہنچایا تھا پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ 12 آیات میں ذکر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا کہ 2 رسولوں کو بھیجا گیا، 2 رسولوں کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا، پھر اس 2 رسولوں کی حمایت میں پھر ایک اور رسول بھیجا گیا، پھر بھی ان لوگوں نے ان رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، یہاں تک کہ اقصی مدینہ سے ایک رجل مومن آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 3 رسول ہیں ان کی بات غور و فکر سے سن لیں، لیکن ان لوگوں نے اس رجل مومن کو قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے اس رجل مومن نے شہادت کے بعد کہا اے کاش میری امت جان لیتی کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ کیا عزت دی ہے، مجھے کیا نوازا ہے۔ یہ گفتگو یہاں پر تقریباً آیت نمبر 30 تک جو پہنچتی ہے، آیت نمبر 30 میں حکم ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ اس 30 آیات میں 32 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس کے بعد 3 رسولوں کا ذکر ہوا اور ایک رجل مومن کا ذکر ہوا۔ ان لوگوں نے آ کر ہدایت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا گیا اور نہ 3 رسولوں کی بات کو سنا گیا۔ آیت مجیدہ 30 نمبر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہم نے جو بھی ان کے پاس رسول بھیجا ہے اس کے جواب میں اس امت کا برتاؤ یہ رہا ہے کہ ہر رسول کے ساتھ استہزاء کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ پھر یہ 32 آیات مکمل ہوتی ہیں جو رسولوں کا ذکر تھا اور رسولوں کے مد مقابل لوگوں کا کیا برتاؤ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 46 تک ایک اور گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ہدایت کے لیے جس طریقے سے رسولوں کو بھیجا گیا تھا
اس کے مد مقابل ہم نے 5 آپ کے سامنے نشانیاں بھیجی ہیں. 5 نشانیوں کا ذکر فرمایا سورہ یاسین کے اندر. ہم نے آپ کے سامنے زمین، ہم نے آپ کے سامنے رات، ہم نے آپ کے سامنے سورج، ہم نے آپ کے سامنے یہ چاند، اور ہم نے آپ کے سامنے کشتیاں، یہ نشانیاں بھیجی ہیں. ان نشانیوں پہ گفتگو کے لیے ایک تفصیلی وقت چاہیے. یہ نشانیاں بھیجی ہیں، شاید وہ رسولوں کی بات نہ سمجھ سکیں، شاید ان آیات الہی سے سمجھ سکیں، لیکن ان آیات کے مقابل ان انسانوں نے کیا کام کیا کہ ہم نے وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جو بھی ہم نے ان کے سامنے آیت اور نشانی بھیجی ہے، لوگوں نے اس آیت کے مقابلے میں اعراض کیا ہے، اس سے روگردانی کی ہے، اس سے جو پیغام لینا چاہیے تھا وہ پیغام نہ لے سکے، بلکہ اس آیت کے سامنے روگردانی کی ہے. پھر یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 مسئلے دیکھیں. جو رسول آیا اس کا استہزاء کیا، جو آیت بھیجی اس آیت سے اعراض کیا ہے. یہ 2 بنیادی سبب. انسان، اللہ رب العزت نے اس کے سامنے آیات آفاقی بھیجے، آیات انفسی بھیجے، جو بھی آیات بھیجی ہیں، چاہے وہ رسول کی صورت میں تھے، چاہے اس کی عقل کی صورت میں ہے، چاہے آیات الہی کی صورت میں ہیں، ان انسانوں نے ان تمام کی تمام نشانیوں کے مد مقابل اعراض اور استہزاء کیا. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم، کیا ہم نے اے بنی آدم، ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات میں غور و فکر کرنا. اگر جس کی بھی تم نے بات کو سنا، تم نے اس کی عبادت کی ہے. اگر اس بات کرنے والے نے اللہ کی بات پہنچائی تو تم اللہ کی عبادت کرو گے. اگر اس بات پہنچانے والے نے اللہ کی بات کی تو تم نے اللہ کی عبادت کی ہے. مشکل کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ ہدایت کے بد مقابل اعراض اور استہزاء کی صورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فرعون ہے جس کا نام شیطان ہے. وہ اللہ کی بات رحمان کی بجائے فرعون کی سنتا ہے اور شیطان کی سنتا ہے، جس کے نتیجے میں رسول اور آیات الہی سے اعراض اور استہزاء کرتا ہے. یہ اس کا بنیادی سبب شیطان ہے. آیت نمبر جو سرنامہ کلام قرار دیا، آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اولم یری الانسان، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے خلق کیا ہے، فاذا ہوا خصیم مبین، یہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے. اس کا جھگڑا کرنا جو آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا یہ استہزاء کرتا ہے. اس کا جھگڑا کرنا یعنی جو آیت نمبر 46 میں بیان کیا گیا ہے، اس کے سامنے جو آیات آتی ہیں اس سے روگردانی کرتا ہے. اس کا جھگڑا کرنے کا مقصد یہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کے اندر جو 4 آیتیں تھیں اس کا ایک لباب جو میرے 10 منٹ ختم ہو رہی ہیں. اگلے 10 منٹ میں اگلی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک دفعہ سلوات بلند تر سلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ انسان کھلم کھلا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے. سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 28 اور 29 میں جا کر مشاہدہ کریں کہ الم ترى الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا ہے. توجہ کیجیے گا کہ یہ انسان کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے. یہ جھگڑا کیا کرنا تھا؟ وہ جو رسول کا استہزاء کر رہا تھا، رسولوں کا رسول کا استہزاء کر رہا تھا، جو آیات الہی کا روگردانی کر رہا تھا، یہ جو کھلم کھلا جھگڑا کر رہا تھا، ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا ہے. یہاں پر جو مفسرین بیان فرماتے ہیں اس نعمت اللہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے نعمت الہی کو، اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا. طریقہ کیا تھا کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، ان لوگوں نے
ایک گھر کو سامنے لکڑیاں اکٹھی کی اور اس گھر کو جلا دیا، اور جہنم یصلونھا وبئس القرار، ان لوگوں نے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ ان لوگوں نے جو بھی دستے ولایت پہ بیعت نہیں کرے گا بلکہ اس امامت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نعمت الہی کو کفر میں تبدیل کر دیا۔ یہ امامت و ولایت کے مد مقابل جو بھی کھڑے ہیں وہ کفران نعمت کر رہی ہیں اور کفر کے راستے پہ جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حدیث میں ملتا ہے کہ یہ جو ایام چل رہی ہیں ایام فاطمیہ ہیں، کوئی دوست بتا سکتا ہے کہ حد اقل ایام فاطمیہ کی کتنی تعداد ہے؟ ایام فاطمیہ تقریباً 40 دن ہیں، ایک پورے 40 دن، جس طریقے سے چیلم امام حسین علیہ السلام کے 40 دن ہیں، اسی طرح ایام فاطمیہ کے بھی پورے 40 دن ہیں۔ یہ 7 ربیع الاول سے لے کر 7 جمادی الاول سے لے کر 20 جمادی الثانی تک یہ تقریباً 20 دن بنتے ہیں، 40 دن بنتے ہیں۔ یہ 40 دن ایام فاطمیہ ہیں۔ 7 ربیع الاول کو بھی شہادت زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ ہے، 13 جمادی الاول کو بھی شہادت کی تاریخ ہے، اور پھر 3 جمادی الثانی کو شہادت جناب زہرا کی تاریخ ہے، اور 20 جمادی الثانی کو روز ولادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ جو 40 دن ہیں، یہ 40 دن ایام فاطمیہ ہیں۔ ہمارے لیے واقعاً یہ 40 دن ایام فاطمیہ غنیمت ہیں کہ ان 40 دنوں میں حد اقل ایک دفعہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کسی معتبر تاریخ سے، کسی معتبر تاریخ کی کتاب سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلا نقوش عصمت جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی مقام بہو کی کتاب سے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ لی جائے، آثر المقال سے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ حد اقل پڑھ لی جائے، یا تخصصی طور پر جو سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ان 40 دنوں میں حد اقل ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دفعہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھ لیا جائے۔ ماشاءاللہ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جناب موسیٰ بن قاسم امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اے امام، میں نے سنا ہے کہ لوگ یہ فرما رہے ہیں، مختلف فقہا یہ فرما رہی ہیں، ان الاوصیاء لا یطاف عنہم، کہ یہ جو اوصیاء اور اولیاء الہی ہیں، ولیاء الہی ہوتے ہیں، ان کی نیابت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اے امام جواد علیہ السلام، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اوصیاء کی نیابت میں ہم طواف خانہ کعبہ انجام دیں یا انجام نہ دیں؟ خود کتاب کافی میں یہ روایت موجود ہے، پیار الانوار میں موجود ہے، وسائل میں موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی مراجعہ کیا جا سکتا ہے کہ اے امام علیہ السلام، آپ بتائیں کہ کیا ہم اوصاء الہی کے جو وصی الہی ہیں ان کی نیابت میں طواف کریں یا طواف نہ کریں؟ لوگ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی نیابت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، وسیع اور اولیاء الہی کی نیابت میں طواف کرنا جائز ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ موسیٰ بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں پھر 2 سال بعد، 2 سال گزرے، 2 سال بعد دوبارہ امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ملاقات ہوئی، اور آ کر انہیں بتایا کہ اے امام علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، میں جب بھی خانہ کعبہ گیا ہوں، مکہ گیا ہوں، تو میری روٹین یہ رہی ہے کہ جب بھی میں خانہ کعبہ پہنچا تو پہلے دن جتنے بھی طواف کیے، وہ پہلے دن وہ طواف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں انجام دیے۔ امام علیہ السلام کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو بولا گیا تو امام جواد علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। आवाज़ बुलंद सलावत। मूसा इब्न कासिम फरमाते हैं कि मेरा दूसरा दिन इमाम अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत में तवाफ करता, तीसरे दिन जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत में, चौथे दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पांचवें दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे दिन इमाम जाफर सादिक और इमाम साजिद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और 10वें दिन आपकी नियाबत में मैंने हमेशा जब भी खाना काबा गया तो तवाफ़ काबा आपकी नियाबतों में अंजाम दी। फिर कहता है कि मैं जो मुख्तलिफ औकात में खाना काबा गया तो कभी मैंने जनाब ज़हरा की नियाबत में तवाफ किया और कभी भूल जाता, कभी तवाफ न करता। लेकिन ये बाकी जो अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी नियाबत में 100% यकीनी तौर पर मैंने तवाफ किए, लेकिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नियाबत में मैंने कभी तवाफ किया, कभी तवाफ न किया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये जुमला आया तो इमाम ने फरमाया, इस्तक्सिर मिन हाज़ा फ़इन्नहु अफ़ज़लु मा अंत आमिलु। ऐ मूसा इब्न कासिम, ये जो तू अमल कभी कभी अंजाम दिया है ये तमाम अमलों से बेहतर और अफजल है, इसे ज्यादा अंजाम दिया कर। इस्तक्सिर अलैहि, इस अमल को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दिया कर। यहाँ पर सिर्फ 2 जुमले और 2 नुक्ते जो यहाँ से समझ आए हैं वो बयान करके आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। 4 तकरीबन 18 मिनट हो रही हैं, 4:25 पे आपकी ज़हमत तमाम करनी थी कि यहाँ पर देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो ज़हरा मर्जिया से आला तरीन और अफजल तरीन शख्सियत है। दूसरी शख्सियात भी जिक्र हुई हैं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रही हैं कि ऐ मूसा इब्न कासिम, इस जो आखिरी जुमला तूने कहा है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नियाबत में ज्यादा तवाफ अंजाम दिया कर, और ये जुमला फरमाया फ़इन्नहु अफ़ज़लु मा अंत आमिलु, ये सबसे ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। ये फजीलत क्यों है? शायद उसका ये एक सबब ये हो कि तारीख में मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की है कि सीरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ज्यादा से ज्यादा छुपाया जाए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शायद इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवा रही हों कि जितना कोशिश कर सीरत ज़हरा को उजागर कर और उनकी नियाबत में ये तवाफ अंजाम दिया कर। दूसरा नुक्ता ये कि देखें कि ये जो तवाफ चाहे खाना काबा का हज की नियाबत में करें, उम्रे की नियत में आप तवाफ करें, किसी की नियाबत में आप तवाफ करें, तवाफ में कोई फर्क नहीं है। जो आपने 7 चक्कर लगाने हैं वो 7 चक्कर ही हैं। बेउनवान मिसाल 2 रकत नमाज है, सुबह की 2 नाफिला हैं, 2 फर्ज हैं, दोनों रकतों में कोई फर्क नहीं है। अलहम शरीफ है, कुल वल्लाह शरीफ है, या सूरत है, रकू पढ़ना है, सजदा करना है, दूसरी रकत खड़ी होनी है, आपने फिर तशहुद और सलाम पढ़ना है। नमाज में जाहिर कोई फर्क नहीं है, तवाफ के अंजाम देने में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ और सिर्फ नियत का है। आपने जो तवाफ किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में, अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नियाबत में, या जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नियाबत में जो अंजाम दिया है, तवाफ वही है। तवाफ में कोई फर्क नहीं है, फर्क किस में है? सिर्फ नियत में है। अगर आपने वो तवाफ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नियत में किया है तो उस तवाफ की सवाब ज्यादा है। देखें कि एक जो नियत का अमल था उसका कितना सवाब है, लेकिन अगर हम एक अमल अलल ऐलान और बरमला अंजाम देते हैं तो उसका कितना सवाब होगा। अगर हम अयाम फातिमिया में बैठकर एक मजलिस इमाम हुसैन अलल ऐलान बरगुजार कर रही हैं, जिस तरीके से वो जो मख्फी अमल था उसका भी सवाब था, इस जो अलल ऐलान एक अमल अंजाम दे रही हैं और हम बता रहे हैं कि हम उसी खत्ते ज़हरा पे खड़े हैं, तो इसका कितना सवाब। माशाअल्लाह।
اور ہم اگر اس خط فاطمیہ پہ چل رہی ہیں اور اس خط فاطمیہ کو احیا کر رہی ہیں تو ہمارا کتنا ثواب اس کا ہوگا۔ ہم اگر ایک کتاب لکھتے ہیں سیرت زہرا پہ لکھتے ہیں، ایک کتاب سیرت زہرا کو پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ہم یہ جو ایام فاطمیہ ہیں جوق در جوق اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ ان ایام کو بھرپور طریقے کے ساتھ پوری عقیدت کے ساتھ، جیسا کہ بزرگان اور مراجع فرماتے ہیں کہ ان ایام فاطمیہ کو ایسی منائیں کہ جیسے ایام عاشورہ مناتے ہیں، کہ یہ ایام عاشورہ سے کم تر نہیں ہیں۔ صاحب زہرا سلام اللہ علیہ کی بازگشت آپ وہی مصائب کربلا میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مدینہ میں دروازہ جلا ہے تو کربلا میں خیام جلے ہیں۔ اگر مدینہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تماچے پڑے ہیں تو کربلا میں جناب سکینہ کو تماچے اور مخدرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تماچے اور تعزیانے پڑے ہیں۔ اگر جناب کربلا کے میدان میں جو مصائب آئے ہیں در حقیقت وہی مصائب ہیں کہ جو مدینہ میں ہوئے تھے۔ قاتل زہرا معاویہ کو لکھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے جملے میں کہیں گے کہ چند اوباش اکٹھے ہوئے تھے زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ، اور دروازہ بند تھا اور دروازہ چل رہا تھا۔ جلتے ہوئے دروازے میں کو دیکھ کر کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی دروازہ کو کراس کرے گزر جائے۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دروازہ جل رہا ہے، کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ میں قاتل جناب زہرا کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور دروازے کو لات ماری، در و دیوار کے درمیان جناب زہرا سلام اللہ علیہ آ گئیں، اور در و دیوار کے درمیان جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی چیخنے کی آواز سارے سن رہے تھے اور پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی تھیں، اے فضا میری طرف آ، محسن شہید ہو چکا ہے۔ یہ قاتل زہرا کہتا ہے، معاویہ کو خط میں کہتا ہے کہ میں دروازہ کراس کر کے آگے بڑھا تو جو ہی دیکھا کہ میرے سامنے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں وہ جو مومنین کے سامنے جو حشمت تھی، جو ان کا مقام تھا، اس مقام کو دیکھ کر میرے دل کے اندر حسرت کی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور میرے سامنے میرے نزدیک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کھڑی تھیں، تو میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو نزدیک تھیں میں نے تماچا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے رخسار اقصد پہ ڈال دیا۔ جناب آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو لگاتار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تماچے مار رہے ہیں۔ جناب آیت اللہ بہجت فرماتی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تماچے مار رہی ہیں، وہ خواتین ہیں جو اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ اگرچہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا اگر نقش زہرا سلام اللہ علیہ پہ چلنا چاہتی ہیں تو آپ بھی ایسا کردار اپنائیں کہ آپ کے کردار سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ مزید اذیت نہ ہو۔ خداوند منان ہمیں سیرت زہرا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند منان جو حاضرین کے مرحومین ہیں، بالخصوص ڈاکٹر طاہر علی جان صاحب اور خاتون ایک مرحومہ غالباً ستو مائی اور آپ کے جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں، خداوند منان ان کے درجات عالی و متعالی فرما۔ خداوند منان جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ خداوند منان جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ خداوند منان جو ہندوستان کے امتحانات ہیں انہیں اس جو امتحانات کے علاوہ دینی اور دنیاوی تمام امتحانات میں کامیاب فرما۔ خداوند منان ہمیں علم و عمل کے میدان میں کامیاب فرما۔ خداوند منان ہمیں
ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خوشنود ہوں۔ خداوند منان ہمیں امام زمان اجل تعالیٰ فرج شریف کا صحیح معنوں میں سپاہی اور اس امام زمان اجل تعالیٰ فرج شریف کا علماء حقہ اور کمانڈر بننے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند منان ہمارے 12ویں آقا امام زمان اجل تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوند منان علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔